تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 22، 23، 24۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے رسالت یعنی حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی جو دلیل ہے اس کو ایک عجیب انداز میں پیش کیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں توحید کے دلائل اس انداز سے دیے گئے کہ ان کاموں کو کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ، مثلا کسی کو پیدا کرنا، اسی طرح آسمان سے پانی کا برسانا، زمین کو پیدا کرنا، آسمان کو بنانا، چاند سورج کو بنانا، یہ کام صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو دلیل کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ جس نے آسمان، زمین، چاند، سورج تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، عبادت صرف اس کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اب اس کے بعد حضور علیہ السلام کی رسالت کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، ویسے تو نبی علیہ السلام کو ہزاروں معجزات اللہ نے عطا فرمائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے اور فوارے ٹوٹ پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کسی کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کو شفا ہو گئی۔ ابو جہل اپنی مٹھی کے اندر کنکر لے کر کے آیا اور پوچھتا ہے محمد بتاؤ اس میں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں اس میں کیا ہے؟ یہ وہ چیز خود بتائے جو تیرے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو اور بڑی بات ہوگی، وہ چیز خود بولے۔ تو اس کی مٹھیوں سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کنکریاں تھی، ابو جہل نے دور پھینک کر کے ان کو مارا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی خدمت میں درخت آتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام حتیٰ کہ اگر زمین پر بیٹھ کر کے آسمان کی طرف انگلی کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ بے شمار معجزات نبی علیہ السلام کے ہیں، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص کبریٰ کے اندر حضور کے دو ایسے معجزات لکھے ہیں جو نبی علیہ السلام کی وفات، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آج بھی وہ دونوں معجزات زندہ ہیں۔ ان میں سے ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ پہلے نبی آئے، ان کو کتابیں ملی، نبی دنیا سے چلے گئے، کتابوں کے اندر بھی گڑبڑ چینجنگ ہو گئی، لیکن حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی جبکہ آپ کو حیرت ہوگی دنیا میں آج چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے کمپیوٹر ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، اور اسی طریقے سے چپ ہیں، اور نہ جانے دنیا بھر کے سافٹ ویئر موجود ہیں،
لیکن کوئی بھی گارنٹی نہیں، ہو سکتا ہے ان کی چیزیں کبھی خراب ہو جائیں، الیکٹرانک چیزیں ہیں، کیونکہ ایسا ہے نہیں۔ لیکن قرآن پاک جب نازل ہوا اس زمانے میں کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا، کوئی لیپ ٹاپ کا زمانہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا۔ لکھتے بھی تھے تو کاغذ، چھوٹا موٹا کاغذ، اونٹ کی ہڈی پر لکھ لیا، درختوں پر لکھ لیا، درختوں کی چھال یا پتوں پر لکھ لیا، یا اسی طرح جو چکنی ہڈی ہوتی تھی اس پر لکھ لیا۔ اس کے باوجود قرآن پاک کا ایک نقطہ، ایک ایک تشدید، ایک ایک حرف من و عن جیسا لوح محفوظ کے اندر تھا، ایسے ہی الحمدللہ موجود ہے، کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے۔ اصل میں اس کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور کا دوسرا معجزہ جو حضور کے بعد بھی زندہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں حاجی مینا عرفات کے اندر جاتے ہیں اور جمرات پر کنکری مارتے ہیں، جبکہ وہ کنکریاں مزدلفہ سے چن کر کے لائی جاتی ہیں، وہاں سے کنکری اٹھانا بھی منع ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام کنکریاں سات کنکریاں مارتے ہیں ڈیلی، اور بعض تو بڑے بڑے پتھر بھی پھینک دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں اس کے باوجود وہاں پر دیکھا گیا ہے بہت کم کنکریاں پڑی رہتی ہیں، ورنہ تو آج تک وہاں پر پہاڑ بن گیا ہوتا ٹوٹا ہوا، جبکہ وہاں سے مستقل اٹھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے جن بندوں کے حج قبول ہوتے ہیں فرشتے ان کی کنکریوں کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، بہت کم کنکریاں رہ جاتی ہیں جن کو بعد میں صاف صاف کر دیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ معجزہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیے حضور کے زمانے میں جو جگہ تھی، اس زمانے میں حاجی کم جاتے تھے، لیکن حاجیوں کی تعداد ہر سال بڑھتی ہے، لیکن جگہ کبھی کم نہیں پڑتی، اللہ وہیں پر سب کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ قرآن، اس کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے۔ ویسے تو بہت ساری دلیلیں ہیں حضور علیہ السلام کی نبوت کی۔ جب آپ نے لوگوں کو تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے صفا پہاڑی پر آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا، فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں ایک مدت تک ایک طویل زمانہ تمہارے اندر گزار چکا ہوں، کیا تم نے میری زندگی کے اندر، میرے کریکٹر کے اندر کوئی نقص، کوئی عیب دیکھا ہے؟ بتاؤ۔ کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی شراب پی ہو، کبھی ناچ گانے کی مجلسوں میں شرکت کی ہو، کبھی کوئی شعر کہا ہو، کبھی کسی کا ناحق مال غصب کر لیا ہو، کوئی ایک عیب نقص بتاؤ میری زندگی کے اندر ہو؟ یہ بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ انسان خود اپنے کریکٹر کو پیش کر دے لوگوں کی عدالت میں کہ میرے کریکٹر میں عیب نکال کر کے بتاؤ، تو ظاہر بات ہے وہ کیسے نکال سکتے؟ وہ تو حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، سچے ہیں، امانت دار ہیں۔ اسلام سے پہلے لوگ امانتیں رکھتے تھے حضور کے پاس، کہ اتنا سچا امانت دار مکی کی سرزمین پر ہاشمی خاندان کے اندر اگر کوئی ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جیسے ہی آپ نے نبوت کی ابتدائی دور کے اندر لوگوں کو سمجھانا بجھانا شروع کر دیا تو لوگ مخالف ہو گئے، حق کے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، تو مخالفت کا تو کچھ بنتا نہیں۔ تو بہرحال یہاں پر حضور علیہ السلام کے سب سے بہت بڑے معجزے قرآن کو پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، ریب کہتے ہیں اس تردد اور شک کو جو کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہوتا بلکہ محض وہم کی بنیاد پر ہو جاتا ہے، یعنی اگر حقیقت کی نظر سے انسان غور کر لے تو اس کو شک ہونا نہیں چاہیے، اس کو ریب کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم کسی شک اور شبے کے اندر ہو، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اتاری۔ دو لفظ آتے ہیں،
ایک نزل ینزل تنزیلا، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ قسط وار اتارنا، کبھی ایک آیت، کبھی ایک رکوع، کبھی ایک سورت۔ ایک ہوتا ہے انزل ینزل انزال، اس کے معنی آتے ہیں ایک دم پورا اکٹھا اتارنا، سمجھ رہے؟ یہاں نزلنا ہے، قرآن پاک میں انزلنا بھی ہے، جیسے کہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ یہ ہوگا ہم نے پورے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا بیت المعمور پر پورا اکٹھا اتارا۔ تو انزلنا کے معنی آتے ہیں ایک دم اتارنا، اور نزلنا، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ عربی زبان بڑی بلیغ ہے، ہر مفہوم کو ادا کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو نزلنا پر انہیں اعتراض تھا، کہا کرتے تھے لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، ایک دم آنا چاہیے تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام پر خلافت۔ اللہ نے اس کے جوابات دیے ہیں کہ بھائی ایک تو ہم اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں، جب نبی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آسمان سے وہی بھیج کر کے نبی کی تسلی کا سامان کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی کو زخم لگے تو فوراً مرہم کا انتظام کر دیا جائے۔ تو نبی نے تو 23 سال تک دین پہنچایا ہے، تو جب مشرکین کی طرف سے تانے تکلیف پہنچتی تھی، اللہ جبریل کو بھیج کر کے جاؤ میرے محبوب کو تسلی دے دو، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین وما علیک الا یزکى لست علیہم بمسیطر، یہ سب تسلی ہے، آپ کو داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا، آپ کا کام صرف پہنچا دینے کا ہے، مانے نہ مانے ہم خود نمٹ لیں گے، یہ تسلی کے الفاظ ہیں، پورا قرآن تسلی سے بھرا پڑا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر قرآن ایک دم نازل کر دیا جاتا تو سارے دین پر ایک دم عمل کرنا فرض اور ضروری ہو جاتا، ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، شراب بھی نہیں پینی، زنا بھی نہیں کرنا، ساری چیزوں پر ایک دم پابندی آ جاتی، اور یہ حکمت کے خلاف ہو جاتا۔ کیوں جی؟ ایک دم کسی کے اوپر بہت سارے قانون تھوپ دیے جائیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے نا۔ تو قرآن پاک نے زمان جاہلیت کے ان لوگوں پر آہستہ آہستہ اس طرح محنت کی کہ 23 سال کے مختصر سے قلیل عرصے کے اندر یا تو وہ جہالت کی گہرائیوں میں پڑے ہوئے تھے، یا پھر عدل اور انصاف کے اس مقام پر پہنچے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردے تھے ان کے اندر کوئی جان نہیں تھی، لیکن پھر ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا۔ قرآن نے کہہ دیا اولئک هم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو ان کو تمغے اور سارے اعزازات جو ملے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آہستہ آہستہ ساری برائیوں کو کھرچ کر کے قرآن میں ان کے اندر سے نکال کر کے پھینک دی۔ تو یہی قرآن پاک کی حکمت ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اگر تم اس قرآن میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کی، تو فأتوا بسورۃ مثلی، اس جیسی کوئی ایک سورت پیش کرو۔ میں نے کل بتایا تھا 3 چیلنج کیے ہیں قرآن میں۔ ایک جگہ تو فرمایا انسان اور جنات، سورہ اسراء اس کے اندر پارہ نمبر 15 کے اندر قل ان اجتمعت الانس والجن، سارے انسان جنات مل کر کے لے آؤ۔ اسی طرح سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے 10 سورتوں کا مطالبہ کیا کہ چلو 10 صورتیں لے کر کے آؤ، فأتوا بعشر سور مثلی، اور سورہ یونس کے اندر 1 سورت کا، اور یہاں پر بھی 1 سورت۔ اور سورت کہتے ہیں اس چیز کو جو 2 چیزوں سے الگ کسی چیز کو ممتاز کر دے، اور یہاں پر دیکھیے بسورۃ نکرہ ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی سورت، سورہ کوثر کے برابر لے کر کے آؤ۔ بڑی سورت سورہ بقرہ 2.5 پاروں کے اندر ہے تو بڑا مشکل کام، چلو چھوٹی سی سورت لے کر کے آؤ۔ اور اللہ نے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر اپنے تمام حمایتی جتنے بھی تمہارے ہو سکتے ہیں بلا لو۔ شہید اور شہداء گواہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی تمہارے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں سب کو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔
فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، یاد رکھو تم ایسا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور چیلنج ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ بڑی بات ہے، عرب لوگوں کے اندر بڑی غیرت تھی، بڑی شجاعت تھی، بڑی حمیت تھی۔ اگر ان کو کوئی چیلنج کر دیتا تو 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے بھی اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے جاتے تھے، ایسی قوم تھی وہ۔ لیکن قرآن ان کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن کا معجزہ ہے کہ مکی کی سرزمین میں کوئی یونیورسٹی، کوئی بڑا ادارہ نہیں، حضور خود امی اور وہ لوگ بھی امی تھے، لیکن بڑے فصیح اور بلیغ تھے۔ فصاحت و بلاغت ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ کیسے چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار کے لمبے لمبے مطلب منظوم کلام، اور نثر کے اندر بڑے بڑے دیوان اور بڑے بڑے دفاتر، اور جو سب سے عمدہ کلام ہوتا اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لا کر کے ٹانگ دیتے تھے کہ جو کوئی اس سے اچھا رہے گا وہ ٹانگ دے گا اور اس کو اتار کر کے پھینک دے گا۔ لیکن قرآن نازل ہوا تو اس کی فصاحت بلاغت، جیسے میں نے کل بھی آپ کو کچھ 2-4 باتیں بتائی تھی کہ قرآن پاک نے ان کو اس طرح جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا کہ عرب زبان کے اندر جو الفاظ نہیں تھے، نئے نئے ایسے الفاظ قرآن کی شکل میں ان کو ملے کہ وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یار یہ بھی کوئی کلام۔ اسی طرح قرآن پاک میں آئندہ زمانے کی جو مطلب ان کو ایک طریقے سے پیشین گوئی ہے، وہ ایسی صحیح ثابت ہوئی کہ وہ بالکل دانتوں تلے انگلی دبانے پر مجبور ہو گئے۔ مثال کے طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو روم اور فارس، یہ 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ فارس کے لوگ آتش پرست تھے اور روم کے لوگ عیسائی تھے۔ تو اس زمانے میں مشرکین مکہ کا دینی رجحان فارس یعنی آتش پرستوں کی طرف رہتا تھا، اور وہ چونکہ اہل کتاب تھے روم کے لوگ، تو وہ مسلمانوں سے جوڑے جاتے تھے کہ تم بھی اہل کتاب، وہ بھی اہل کتاب۔ تو فارس کے لوگوں نے روم پر اٹیک کیا اور اس کو اتنا مغلوب اور پسپا کر دیا کہ اس کی بالکل کمر توڑ کر کے رکھ دی۔ تو مشرکین مکے میں بڑی خوشیاں منا رہے ہیں، جشن چل رہا ہے، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ابھی طالبان کو اللہ نے فتح دی تو بہت سارے لوگ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، بہت سے لوگ تکلیف کے اندر ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو ایسی ہی صورتحال وہاں پر پیدا ہو گئی۔ اب مشرکین نے، ان میں سے ایک شخص تھا امیہ بن خلف، آپ نے سنا ہوگا، وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کے اس نے شرط لگائی کہ دیکھو کیسا انجام کیا ہے، جیسے انہوں نے کیا ایسے ہم تمہارا کریں گے۔ تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم، اس آیت کے اندر آگے چل کر کے ہے فی بضع سنین، کہ چند سالوں کے اندر اس کے الٹا ہونے والا ہے، یعنی رومی لوگ فارس کے اوپر غالب آئیں گے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ چند سالوں میں دیکھنا کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا شرط لگا لو، چونکہ کسی کی عقل میں آ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ 3 سال کی شرط لگائی کہ 10 اونٹ اور 3 سال۔ ابو بکر صدیق حضور کے پاس آئے کہ وہ ایسے ایسے شرط لگانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لفظ بضع جو ہے وہ 3 سے لے کر کے 9 تک کے درمیان بولا جاتا ہے، اس لیے تم سالوں کی تعداد بڑھا لو، 9 سال زیادہ سے زیادہ، اور اونٹوں کی تعداد کو بھی بڑھا لو، چنانچہ وہ 10 سے لے کر کے 100 پر چلے گئے۔ 100 اونٹوں کی شرط ہے بھائی۔ اس زمانے کے اندر شرط ورط رکھنا جائز رہا ہوگا، شروع کی بات ہے، اسلام کو میں نے بتایا ایک دم تو آیا نہیں، اور چند سال اور بڑھا لیے گئے۔ چنانچہ وہ تو خوش تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ 7 سال کے اندر اندر اللہ رب العزت نے اس پیشین گوئی کو اس طرح پورا کیا کہ رومن ایمپائر میں فارس کے ان کی مطلب کمر توڑ کر کے شرط کے مطابق 100 اونٹ اس سے مطالبہ کیا، لاؤ جی 12 ہوئے تو لمبا واقعہ اپنے موقع پر آئے گا، پھر وہ موقع پر کیا کیا نہیں۔ لیکن قرآن کی جو پیشین گوئیاں ہیں، دیکھیے جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا تو مدینے کے اندر یہودیوں کی 3 جماعتیں تھیں۔ اب وہ چاہتے تھے کسی طرح مسلمان ہم سے پنگا لے لیں، یعنی چونکہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، ہم ان کو نیچا دکھا دیں گے
اور یہودیوں کا عقیدہ تھا ہم اللہ کے نیک بندے ہیں، جہنم میں جا نہیں سکتے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ لن تمسنا النار الا ایام معدودہ۔ تو قرآن نے ان کو ایک چیلنج کیا کہ اگر تم اللہ کے واقعی بڑے نیک بندے ہو، جہنم میں نہیں جا سکتے اور تمہارے لیے جنت بنی ہے، تو پھر تم ایک کام کرو، ذرا موت کی تمنا کر کے دیکھ لو۔ سمجھے نہیں؟ جب آدمی کو مرتے جنت میں جانا ہے تو نو پرابلم، تمنا کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ یہ جو انسان موت سے ڈرتا ہے یہ اس لیے کہ اس کو انجام کے بارے میں ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں پکڑ نہ ہو جائے، غلطی کر رکھی ہے، معافی بھی نہیں ہوئی، ابھی اس کا حق مار رکھا تھا، یہ ہے وہ ہے، اس لیے تو ڈرتا ہے۔ باقی جس کی تیاری فل ہوتی ہے آخرت کے لیے، وہ تو موت کو ایک مہمان سمجھتا ہے، استقبال کے لیے تیار رہتا ہے کہ آئے تو اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو قرآن نے کہا کہ نبی جی اگر یہ اتنے ہی بڑے سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت ہمارے لیے ہے، تو قل آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم موت کی تمنا کرو، ابھی 2-3 رکوع کے بعد میں آنے والا ہے واقعہ۔ اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا، خدا کی قسم یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے، ہم چیلنج کرتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زبانی دعوے ہیں، ان کو پتہ ہے مرتے ہی عذاب ایسا آئے گا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، اس لیے ان کی زبانی جمع خرچ۔ چنانچہ کسی ایک نے موت کی تمنا نہیں کی بھائی صاحب، اگر کرتے تو انجام دیکھ لیتے سامنے۔ بہرحال اس طرح کی جو پیشین گوئیاں ہیں قرآن پاک کے اندر، وہ بھی بالکل ایسی سٹیک اور حرف بحرف اپنے موقع پر پوری ہوئی کہ انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعی یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اس احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ ابھی دیکھیے قرآن میں ایک جگہ آئے گا مرج البحرین یلتقیان، ایسے 2 دریا بنائے ہیں، ایک کا پانی الگ دوسرے کا پانی الگ، بینہما برزخ، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے پانی کی، یعنی کسی دیوار وغیرہ کی آڑ نہیں ہے۔ آج آپ نے اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے، ویڈیو کے ذریعے سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ دونوں دریا بالکل ساتھ ساتھ ملتے ہیں، ایک کا پانی الگ دوسرے کا پانی الگ، ایک میٹھا ایک کڑوا، اور دونوں آپس میں ملتے بھی نہیں۔ اللہ کی قدرت۔ تو ایسی ایسی چیزیں قرآن پاک نے، جبکہ نبی نے تو کسی ملک کا سفر نہیں کیا کہ وہاں دیکھ کر کے آئے ہوں۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو قرآن پاک کی حقانیت اور اس کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے ایک معجزے کے طور پر ہیں، اور اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک کے لیے موجود رہیں گی۔ نہ اس زمانے میں کہ کوئی قرآن کا مقابل اور اس کا بدل پیش کر سکا، اور نہ آج پیش کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ اسی کو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، پس تم اس آگ سے بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ الناس، دیکھو جس کی زندگی کے اندر ایمان نہیں، شرک ہے، وہ آتش گیر مانتا ہے، آگ کو پکڑنے والا۔ ہر مشرک، ہر کافر جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بالکل اس کا وعدہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے کائنات میں، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ اچھا ظلم کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں آپ؟ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم، کسی چیز کو اس جگہ پر استعمال کرنا جس کے لیے وہ بنائی نہیں گئی ہے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تپائی ہے جس پر قرآن رکھا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر جوتا رکھنا شروع کر دیں تو یہ اس تپائی کے اوپر ظلم ہوگا، چونکہ یہ بنائی نہیں گئی اس کے لیے، یہ تو بنائی گئی قرآن رکھنے کے لیے، کتاب رکھنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کو جب آپ غلط استعمال کرو گے اس کو ظلم کہتے ہیں۔ انسان بنا ہے رب کے سامنے سر جھکانے کے لیے، وہ کسی اور کے سامنے جھکاتا ہے سر، تو ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اچھا پتھر کون سے ہیں؟ بعض فرماتے ہیں کہ جن پتھروں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ پتھر بھی جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، جیسے کہ قرآن میں ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون،
تم جس کی پوجا کرتے ہو وہ بھی، اور تمہیں بھی جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تاکہ پتہ چل جائے عابد اور معبود دونوں بے بس، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر یہ خدا ہوتے تو آج خود جہنم کے اندر کیوں جاتے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد خاص قسم کے پتھر ہیں، جب جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو وہ اور بھی کہے گی حل من مزید، مجھے اور چاہیے، تو پتھروں سے اس کو مطلب وہ کیا جائے گا تاکہ اس کی خوراک پوری ہو جائے۔ جب اور مطالبہ کرے گی تو اللہ رب العزت اپنا پاؤں یا اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھائیں گے، اب کہیں گے بس اب ضرورت نہیں۔ تو بہرحال فرمایا اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آگے مبشر الذین آمنوا سے ایمان والوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا درس آگے۔ تو بہرحال توحید اور رسالت کو دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا، توحید کے دلائل بھی آ چکے، رسالت اس کے ضمن میں قرآن پاک کی صداقت کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔